السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میری یہی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے ہمیشہ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں اور تندرست رہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی انوکھا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے، اور وہ بزرگ تھے وہ کافی عمر رسیدہ تھے، اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ تو جو ان کے بیٹے تھے وہ ان کا علاج کروا کر یا ان کی خدمت کر کر کے کافی تنگ آ چکے تھے، اور ان میں سے جو ایک بیٹا تھا وہ کافی سمجھدار اور صابر تھا۔ تو اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں۔ وہ تجویز کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ تم تینوں کو میں آفر دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے والد کی خدمت کرو گے تو تم کو اس کی جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، وہ میں لوں گا۔ اور دوسرا آپشن میں تم کو یہ دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے والد کی خدمت کروں گا تو وہ میں تمام جائیداد آپ کو دوں گا، میں اپنے والد کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تو جب وہ بھائیوں نے یہ بات سنی تو ان کو تو یہ پیشکش بہت اچھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی والد کی خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں ساری کی ساری جائیداد بھی ہم تینوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ منظور ہے کہ ہم اپنے والد کی خدمت نہیں کریں گے اور تم اپنی جو ہمارے والد کی تمام جائیداد ہم تینوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے والد کی رائے سے جو اپنے والد کی جائیداد تھی ان کا حصہ بنتا تھا ان تینوں میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، اور وہ اپنے والد کی خدمت کرنے لگا۔ تو ایک دن جب اللہ کے حکم سے اس کے والد کا ٹائم جو تھا، جتنا اس نے دنیا میں رہنا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو وہ اس کا جو والد تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا رفتے سفر جو اس کا سامان تھا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کے لیے نکل گیا۔ تو جب اس نے ہجرت کی دوسرے علاقے میں جا کے وہ رہنے لگا، اس نے کرائے پہ ایک مکان لیا، تو اس کا جو اس کے پاس کام بھی نہیں تھا، علاقہ بھی نیا تھا، تو کافی مشکل سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو ایک دن وہ سویا ہوا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو ایک بزرگ ملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ تم جاؤ، وہاں پر 100 دینار پڑا ہوا ہے اور تم اس سے اپنے جو ضروریات ہیں وہ پوری کر لو۔ تو اس نے اس بزرگ سے پوچھا کیا اس 100 دینار میں برکت ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ان میں برکت نہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو اس نے اپنی بیوی سے یہ خواب بیان کیا کہ اس طرح مجھے خواب آیا تھا کہ ایک بزرگ مجھے ملے، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، 100 دینار ہیں، تو تم بتاؤ میں کیا کروں، وہ لے لوں کہ نہ لوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو گزر بسر ہے وہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اس کی کافی ضرورت ہے، تم ایسا کرو وہ لے آؤ۔ تو وہ شخص نہ مانا، وہ کیونکہ وہ سمجھدار تھا، دین کو سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر ان میں برکت نہیں تو میں ان کو کیا کروں گا، اس نے رہنے دیا۔ تو اگلے دن وہ جب سویا تو اس کو پھر وہی بزرگ خواب میں ملے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ 10 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، وہی سوال پوچھا کہ کیا ان 10 دیناروں میں برکت ہے یا نہیں؟ تو بزرگ نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے صبح اٹھا بیان کیا کہ اس طرح مجھے خواب میں وہی بزرگ ملے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ 10 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں۔ تو تمہاری کیا رائے ہے، میں وہ لے لوں کہ نہ لوں؟ اس کو بیوی نے وہی جواب دیا کہ تم لے لو، ہم اس کے ضرورت مند بھی ہیں، لیکن وہ نہیں مانا کہ اگر ان میں برکت نہیں تو میں نہیں لوں گا۔ پھر وہ تیسرے دن سویا تو اس کو وہی بزرگ خواب میں ملے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پر 1 دینار پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو وہ وہاں پر گیا تو اس کو واقعہ ہی وہاں سے 1 دینار ملا۔ تو جب وہ راستے میں واپس آنے لگا تو بازار سے ہوتا ہوا آیا کہ کچھ میں چیز خرید لوں، تو راستے میں ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے اپنے بچوں کو بیوی کو کچھ اچھا کھانا نہیں کھلایا، تو کیوں نہ آج میں کچھ مچھلیاں لیتا چلوں۔ تو اس نے وہ مچھلی فروش سے 2 مچھلیاں لے لی۔
تو جب وہ مچھلیوں کو لے کر گھر آیا تو ان کو وہ صاف کرنے لگا، ان کا پیٹ چیک کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں مچھلیوں کے پیٹ میں سے ایک ایک موتی جو نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ آج تک اس نے اپنی زندگی میں اس طرح کا جو موتی تھے نہیں دیکھے تھے۔ تو اس نے جب وہ موتی نکالے تو وہ بازار میں جو سونار تھے ان کے پاس لے کے گیا تو ان کو اس کی بہت زیادہ رقم ملی کیوں وہ بہت قیمتی تھے۔ تو وہ جناب جتنا ان کو بھائیوں کو اس کے بھائیوں کو اس نے اپنی والد کی جائیداد میں سے حصہ دیا تھا تو وہ اتنا امیر ہو گیا کہ جتنا اس کی والد کی کل جائیداد تھی وہ اس نے اپنے تینوں بھائیوں میں تقسیم کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی اور اپنے والد کی خدمت کرنے کا اس کو کتنا بڑا صلہ دیا کہ جتنی جائیداد تینوں بھائیوں کو ملی تھی اس اکیلے کو ان سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا اور وہ بہت امیر ہو گیا اور اپنا جو گزر بسر تھا بہت اچھے طریقے سے کرنے لگا اور تاجر بن گیا۔ تو دیکھو بھائیوں کہ جو انسان بھی صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے اور اس کو اس سے بہتر اس انسان کی توقعات سے بہتر اجر اور صلہ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔